بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ اعجاز احمد نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قانون کی دنیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بات کرنی ہے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر۔ ان پر آتے ہی سب سے پہلے سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات ہو گئی ہے، اور ان کا ایک انتہائی تاریخ کا انتہائی اہم کیس ان کے پاس جائے گا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ثابت ہوگا۔ وہ کس طرح سے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ نون لیگ پی ڈی ایم جو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بہت شور کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، امپورٹنٹ کیسز میں ان کو نہیں بٹھایا جاتا اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بندیال کے خلاف بڑی کمپینیں چلتی تھی، وہ بھی سارا کا سارا اب پول کھلنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ کل صدر پاکستان عارف علوی نے لیٹر لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کے لیے 89 ڈے فکس کر دیا، اور 6 نومبر کی ڈیٹ دی کہ الیکشن کمیشن 6 نومبر کو الیکشن کروائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ابہام ہو تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے، سپیریئر جوڈیشری سے اوپینین لے سکتی ہے، رائے لے سکتی ہے۔ اب ہونا یوں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو 14 دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس کے بعد جو پلان ہے فروری میں جا کے الیکشن کروانے کا پلان ہے، تو وہ تو پہلے ہی جا چکے ہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کروانا۔ ایک بات، اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کر کے پی ڈی ایم نے آئینی بحران پیدا کر دیا تھا جب ان کی حکومت تھی، اور وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دینا تو صدر کی اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، تو یہ ڈیٹ دینی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لہٰذا پی ڈی ایم وغیرہ جو ساری کی ساری جماعتیں ہیں وہ کوئی بھی نہیں مانیں گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے صدر نے، اور صدر نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی۔ اب اس پر تنازع پیدا ہونا ہے، تنازع پیدا ہو کے کیس جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور جب یہ کیس جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہونے ہیں وہ ہونے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی سنیں، یہ کیس کسی اور بینچ کو بھی وہ ریفر کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ چانسز ہیں 99.9% جو چانسز ہیں کہ یہ کیس انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہ کیس چیف جسٹس صاحب ہی سنیں گے، اور ایسے کیسز ہمیشہ چیف جسٹس ہی سنتے ہیں جو بھی ہوں۔ اب اس کیس میں ہونا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلی تقریباً 16 ماہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر جو پی ڈی ایم ہے وہ بڑی متحرک رہی ہے، اور ان کے آنے کا انتظار، یہ آن ریکارڈ ہے کہ کہتے تھے کہ جی نواز شریف تب آئے گا جب بندیال چلا جائے گا، قاضی آ جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل ہوا، اس پر جو سب سے زیادہ شور ڈالا نون لیگ نے، وہ بھی ساری باتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2 سے 2.5 ماہ ہو چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کورٹ میں کام نہیں کر رہے تھے، ان چیمبر ورک کر رہے تھے، اور امپورٹنٹ کیسز جو پچھلے 2-3 ماہ میں 4 ماہ میں گزرے ہیں سارے کے سارے، وہ ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک ایشو آیا تھا، انہوں نے چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں از خود نوٹس کی، اس پر ایشو بنایا تھا، اپنا فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کو پھر بعد میں ریورس بھی کر دیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ اثر انداز ہوا تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے کی تاریخ پر۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ آئین اور انصاف کا قتل ہے۔ اب تو بات ہے عام انتخابات کی۔ عام جو آئین ہے عام انتخابات کے حوالے سے کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈسالو ہونی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہے، ہر حال میں کروانا ہے، اور صدر پاکستان کو آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 پاور بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے۔ پاکستان کا اگر کوئی بھی قانون ہے، میں الیکشن ایکٹ 2017 کی بات کر رہا ہوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی قانون آئین کے خلاف بنتا ہے تو وہ کالعدم ہوتا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات کیا ہونی ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے پہلے ہی نون لیگ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بہت زیادہ کمپین چلائی تھی، اور اتنی کہ ان کی شخصیت کو آنے سے پہلے ہی متنازع بنانے کی حد تک یہ چلے گئے تھے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو میرا انالیسس ہے، جتنا میں قانون کو جانتا ہوں، جتنا میں قاضی صاحب کو سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے،
قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کے اور جمہوریت کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ چانسز میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ ہے یہ آئین کے خلاف ہے، اور صدر پاکستان نے بالکل اپنا صحیح طور پر اختیار استعمال کیا ہے، آئینی اختیار استعمال کیا ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح ڈیٹ دی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آئین پر عمل کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا بھی، ان کے فیصلوں کا بھی اور ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو بندیال کا اور بندیال کے 14 مئی کو الیکشن کروانے والے فیصلے کا ہوا تھا. یہ دیکھنا باقی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ تاریخ کے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے جو انتہائی مشکل حالات میں جوڈیشری پر جو اس وقت حالات ہیں، انتہائی مشکل حالات ہیں، کمزور ترین جوڈیشری ہو چکی ہے، فیصلے نہیں مانے جاتے، ایک فیصلہ کیا جاتا ہے ان کا مذاق بنا کے پھر سے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور سب سے بڑی بات، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا آرڈر نہیں مانا گیا 14 مئی کو الیکشن کروانے والا. ان حالات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کو کتنا ثابت قدم ثابت کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا. شکریہ.